بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کو معاملات کا نہ ادراک ہے، نہ ان کو چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ کل وہ جے آئی ٹی میں پیش ہوئے، وہاں پر کیا رام کہانی سنائی اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی وہاں پر تو جواب کوئی تھا نہیں، ٹویٹ کرنے شروع کر دیے اور زیادہ مزید چڑھانے کی کوشش۔ میں صرف آپ کو 2-3 چیزیں ہیں، اس طرح کی 3 ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے آپ نے گیج کر لینا ہے کہ معاملات کس طرف چلے گئے ہیں، اور پاکستان کے ادارے، پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے، سادہ الفاظ میں پاکستان کی فوج 9 مئی کے واقعے کو لے کے وہ کتنی سیریس ہے، اور وہ 9 مئی کا واقعہ کیوں برپا ہوا، کیسے ہوا، یہ ایک علیحدہ سے کہانی ہے۔ اور اس کا تدارک بھی آج اگر عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو یا ان کے دیگر سہولت کاروں کو قانون کی گرفت میں لا کر اس کا تدارک کیا جا رہا ہے، تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس قانون کی کارروائی جو ہے اس کا احاطہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ تک بھی پہنچ جائے، یا وہ بھی اس نرغے میں آ جائیں۔ میں آپ کو یعنی کہ حالات کی سنگینی کس قدر ہے، میں آپ کے ساتھ وہ گزارش کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج کا، پاکستان کے قانون کا، پاکستان کی ریاست کا جو دائرہ کار ہے، جو اس کا مطلب کہہ لیں کہ دائرہ عمل جو کہہ لیں وہ ہے، وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود خبریں ہیں، اور یہ خبریں اس نوعی، میں کیا کس طرح سے کہوں آپ کو، کہ خبر آئی، چلیں یوں کہہ لیں، اور خبر پاکستان کے اندر سے موصول ہوئی، اور وہ بھی پاکستان کے جس کو ہم کہتے ہیں نا ریاستی سٹرکچر جو ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ اسٹیٹ سٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر سے یہ خبر آئی کہ عادل میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کہاں پہ؟ لندن میں۔ لیکن لندن میں ہمارے جید صحافی، ہمارے بڑے ایکٹیو، میں یہ تنزن نہیں بات کر رہا، ایکٹیو جو ہیں ہمارے صحافی وہاں پر، وہ اس کی نہ تصدیق کرنے کی پوزیشن میں تھے، نہ اس کی تردید کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ پاکستان کے اندر 3 جگہ کے اوپر سرکاری جو اسٹیٹ مشینری ہے، اس کے اندر 3 جگہ سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب ہیں، یہ پنجاب کے سیکٹر کمانڈر ہیں ISI کے، ان کو بڑا ٹارگٹ کیا ہوا تھا ایک دور میں جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ تو تب سے جو راجہ عادل صاحب ہیں، یا عادل راجہ صاحب ہیں، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب یا عدیل راجہ صاحب، جو بھی آپ ان کا نام کہیں، وہ جو خاموش مجاہدوں نے یہ خبر دی ہے، وہ اس طرح کر کے جو گفتگو کیا کرتے تھے، وہ پاکستان سے فرار ہو کے انہی دنوں انگلینڈ میں چلے گئے تھے، اور انگلینڈ میں جا کے انہوں نے پاکستان کی فوج کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا شروع کیا کہ رے ربدانہ، یعنی کہ جو پاکستان کے جو اصلی دشمن ہیں، وہ بھی حسرت سے عادل راجہ صاحب کو، حیدر مہندی صاحب کو، شاہین صاحبائی صاحب کو، اس طرح کی جو مخلوق ہے اس کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ ان کا ذکر جو ہے وہ بڑی جس کو کہتے ہیں حسرت سے کیا کرتے تھے کہ یار یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے جو ان شیر جوانوں نے کر دیے ہیں۔ تو یہ اس میں بھی پاکستان کے لیے سبق تھا، اس میں بھی پاکستان کے اداروں کے لیے سبق ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان اول سے لے کے آخر تک، الف تو لے کے یہ تک جس کو کہتے ہیں E to Z، یہ پاکستان کے طاقتور ترین اداروں جو ہر 4-5 سال کوئی نہ کوئی نیا تجربہ فرما دیتے ہیں، یہ ان کے لیے سبق تھا، سبق ہے اور سبق رہے گا۔ پتہ نہیں وہ سبق کیا سیکھتے ہیں، اب یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ لیکن میجر ریٹائرڈ عادل یا عدیل راجہ صاحب نے وہ جو تباہی اتاری تھی، اس کے خلاف راشد نصیر صاحب نے، جو سیکٹر کمانڈر ISI کے ہیں پنجاب کے، انہوں نے انگلینڈ میں ان کے خلاف پچھلے سال اگست میں وہ کیا کہتے ہیں، حتیٰ کہ عزت کا اس کا دعویٰ کیا تھا، ڈیفیمیشن کا۔ اس دعوے کے اوپر اب انگلینڈ میں اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے، یا جب وہ کیس دائر ہو جائیں تو وہ کسی نہ کسی منطقی انجام کو پہنچتے ہیں۔ تو ادھر پاکستان سے ظاہر ہے کہ یہ اطلاعات جو ہیں، یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ پاکستان کے جو پاور سٹرکچر ہے، جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے، یہ وہاں سے آئی تھی، اور کچھ اب سما کے میرا خیال ہے کہ وہ
نمائندہ ہیں اظہر جاوید، پہلے وہ دنیا ٹی وی کے تو تھے، انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی ابھی ذرا تصدیق کرنا باقی ہے، خبر ان تک بھی پہنچی ہوئی تھی۔ باقی جو ہیں وہ دوست احباب وہ کہہ رہے تھے کہ کچی گل نہیں کرنی، پوری بات کر رہے ہیں پتہ کر کے۔ تو میں آپ کو یہ پاکستان کے اندر سے جو خبر ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے پیچھے آپ جو کہہ لیں کہ جو مصمم ارادہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان سے جڑے ہوئے ایک 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 خاموش مجاہد کو یا وہ کہتے ہیں الاعلانیہ جو جہاد کر رہے تھے ان کو سبق سکھانا ہے، ان کو قانون کی گرفت میں لا کے آنا ہے۔ یہ 7 سمندر پار جو ایک شخص کے خلاف کارروائی آج عمل میں آئی ہے وہ گرفتار ہے۔ ویسے پچھلے میرا خیال ہے کہ کل سے وہ ان کا جو ٹویٹر ہے وہ بھی خاموش ہے، اور اس سے پہلے ان کا جو فیس بک کا اکاؤنٹ تھا اور جو ان کا یوٹیوب کا اکاؤنٹ تھا وہ بھی خاموش کروا دیا گیا تھا قانونی چارہ جوئی کر کے۔ تو پاکستان کے ادارے جو پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے اور باز نہیں آ رہے تھے، یعنی اسی ڈگر پر قائم تھے، اس کی ایک مثال یہی ہے عادل راجہ صاحب، ان کو گرفتار کروا لیا ہے۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ اندازے کی غلطی کر بیٹھے ہیں جو لوگ، اندازے کی غلطی، سب سے بڑا غلط اندازہ عمران خان صاحب نے لگایا، اور یہ اندازہ لگوانے والے اب سیاست سے توبہ طائب کر کے ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں شیریں مزاری صاحبہ ہیں، صفحے اول کا جو کریکٹر ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ کوٹن کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بربنائے اطلاع یہ والی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسد کیسر صاحب جب تھوڑی سی ہوش مندی کی بات کرنے کی بات کرتے تھے، عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ خان صاحب اس طرح نہ چلیں، یہ مطلب کوئی لمٹ ہوتی ہے، ہمیں ریڈ لائن کراس نہیں کرنی، تو یہ ان کو کاورڈ، وہ آ گیا بزدل، اس طرح کے یہ جملے کسا کرتی تھیں، پپتیاں کسا کرتی تھیں محترمہ شیریں مزاری صاحبہ۔ اب وہ سیاست سے پلہ چھڑا کے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی ہیں، اور پھنس کون گئے ہیں؟ خان صاحب۔ تو خان صاحب کو سب سے بڑی اندازے کی غلطی خان صاحب کی تھی، اور میں اس سے بھی بڑی اندازے کی غلطی جس کی سمجھتا ہوں وہ پرویز الہی صاحب تھے۔ ان کو چودھری شجاعت سمجھانے والے تھے، ان کو ان کے باقی عزیز و اقارب سمجھانے والے تھے، انہوں نے پی ڈی ایم آصف علی زرداری اور پھر جناب کہہ لیں کہ نون لیگ پوری کی پوری ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کیے، دعائے خیر کی، اور پھر پتہ نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے فیض امید صاحب نے کہا تھا، کبھی وہ کہتے ہیں مجھے جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا، اور ان کے کہنے کے اوپر میں نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا تھا، ڈچ کرایا تھا ان کو۔ آج وہ کن حالوں میں پہنچے ہوئے؟ یہ فقیر پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ عمران خان یا جو 9 مئی جو ہوا ہے اس میں آپ باجوہ صاحب کو، فیض امید صاحب کو ایک وقت کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ مطلب اب 2 کریکٹر جو ہیں ان کا جائزہ لیں۔ پہلا کریکٹر کون سا ہے؟ پہلا کریکٹر ہے جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب۔ انہوں نے جو اخیر جو ات چکی ہوئی تھی، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوانا ہے، عمران خان صاحب کو بچانا ہے، ان کو 2/3 میجارٹی میں نے اپنے ہوتے ہوئے لے کے آنا ہے، سر یہ ان کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ابھی یہ ان کی باری آنی ہے۔ میں سادہ الفاظ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان کو کہا گیا، یہ ان کو پیغام دیا گیا، ان کے ایک قریبی عزیز کے ذریعے دیا گیا کہ آپ کی فیملی کے لوگ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تھوڑی سی پرانی بات ہے غالباً، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو ہونڈا ہی لیسا۔ انہوں نے کہا پھر ہونڈا لے لو، اور وہ جس نے پہلے ہونڈا لینے کی قسم کھائی تھی، ارادہ ظاہر کیا تھا، اس کا نام ہے پرویز الہی۔ پرویز الہی صاحب کے آج 14 بجے ہوئے تھے۔ آج جب وہ پیش ہوئے عدالت میں، پھر وہ جو انہوں نے لے لی، جو انہوں نے ترلے ڈال دیے کہ 10 دنوں سے میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، 6x6 کا غالباً میرا ایک سیل ہے جہاں پر مجھے رکھا گیا ہے، وہاں پر پنکھا بھی نہیں ہے۔ گرمی آپ دیکھیں کہ سر گرمی آپ دھوپ میں کتنی دیر گزار لیں گے، یعنی پنکھا نہیں ہے ان کے سیل میں۔ وہ یہ گلا شکوہ کر رہے ہیں، اور میں بیمار ہوا، میرے ٹخنوں کے اوپر ابھی بھی سوچ ہے، دل کے وہ مریض ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں جب کارڈیالوجی لایا گیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، دل کا مریض ہوں، انہوں نے فٹافٹ میکسیمم ٹائم میں مجھے وہاں سے ڈسچارج کروایا۔ تو میرے رشتہ داروں کو مجھ سے نہیں ملنے دے رہے، میرے وکلا کو مجھ سے ملنے نہیں دے رہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ کیا آپ پریس کانفرنس کریں گے؟ وہ کہتا کوئی ملن ہی نہیں دیتا کسی نے، میں پریس کانفرنس کتوں کرنی ہے؟ تو یہ وہ لوگ جو
عمران خان صاحب کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، ان کا دماغ خراب کر رہے تھے، ان کو اس نہج پہ پہنچایا کہ 9 مئی پاکستان میں برپا ہو، یا عمران خان صاحب نے ات خدادہ ویر، میں بار بار یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک سیاستدان نے پاکستان کی سیاست میں سیاست کی کریز سے نکل کر تشدد کا راستہ اپنایا اور پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے اوپر حملہ کیا، اور یہ اس انداز میں حملہ کیا جس انداز میں طالبان تو خیر بندوق اٹھائے ہوئے تھے، وہ پاکستان کے آئین دستور کے مخالف تھے، وہ تو اپنی حکومت یہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنا نظام لانا چاہتے ہیں، وہ تو آئین ہی لپیٹنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان کی کارروائی جو ہے وہ اس کو کسی اور پیمانے پہ رکھ کے اس پر غور کیا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک وزیر اعظم کا امیدوار، ایک وزیر اعظم رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ جی کہ میں جناب سیاست کرنی ہے اور جو میری سیاست کو تسلیم نہیں کرے گا انہوں میں پڑھنے پا دینا، وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر یوں حملہ کروائے اپنے کارکنوں کے ذریعے، اور اس کے ساتھ دینے والے ہوں بندیال صاحب اور پرویز الہی، تو بندیال صاحب صرف انتظار کریں اپنی ریٹائرمنٹ کا، اور عمران خان صاحب بس ہفتہ ڈیڑھ، یہ آپ دیکھ لیں پرویز الہی صاحب کی اندازے کی غلطی تھی، اور اندازے کی غلطی وہ لوگ میرا خیال ہے کہ شاید نہ کریں، وہ کون لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اب شاید توبہ کر لیں۔ ایک اور شخصیت جس کا نام ہے امیر محمد بھٹی صاحب، وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں۔ تیسری نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات کتنے سنگین ہیں اور 9 مئی کو لے کے لوگ کتنے سیریس ہیں، اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ریسٹرین کتنا شو کیا۔ سر پاکستان کی فوج سیاست کو ٹاٹا بائی بائی کہہ کے نکر میں لگی ہوئی تھی، خان صاحب نے اس کے سر پر چڑھ کے بینک کرنا شروع کیا کہ میں تم چھڈنا نہیں، مجھے حکومت میں لے کے آؤ ورنہ ملک چلا کے دکھاؤ، میرے ہوتے ہوئے یہ ملک کس طرح چلاؤ گے، میں چھوڑوں گا نہیں، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اینٹ سے اینٹ۔ اندازے کی غلطی کیا کہ انقلاب آ جائے گا، عاصم منیر کا تختہ الٹا جائے گا، فوج میں میوٹنی ہو جائے گی۔ سر دنیا کی کوئی فوج یہ والا جرم معاف نہیں کرتی، کوئی فوج یہ جرم معاف نہیں کرتی۔ تو وہ امیر بھٹی صاحب جو تھے وہ اتنے بہ کے بیلاں دوا رہے سی، فلانے دے نام دی ویل، فلانے دے نام دی ویل، عمران خان دے نام دی ویل، جی بشرا بی بی دے نام دی ویل، 3 ہفتے نہیں پڑھنا، آپریشن سسپینڈ وہ دی ویل، مطلب عدالت کو انہوں نے کوئی چنڈو خانہ بنایا ہوا تھا، چنڈو خانہ، کہ وہ فیصلے ہوئے کہ جو پاکستان کی نہ سیاسی نہ عدالتی تاریخ میں فیصلے ہوئے۔ تو آج ان کا داماد جو ہے وہ علی افضل شاہی، سارا دن خبریں چلتی رہیں کہ جی کہ وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، وہ ویڈیوز بھی آئیں، اور پولیس کہہ رہی ہے اسی نہیں گرفتار کیتا۔ لبو آپ عمران ریاض کو ڈھونڈ رہے تھے، میں ان ساری چیزوں کو گلوریفائی نہیں کر رہا، میں ان سارے اقدامات اور جو پاکستان میں اس وقت ایک خاص قسم کی فضا جس کو لوگ خوف کی فضا کہتے ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اس فضا میں جو کہہ لیں کہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، میں اس کی وکالت بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ تو سوچنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو کہ میں حالات کو اور معاملات کو کس رخ پہ لے کے جا رہا ہوں، اور سوچنا چاہیے تھا امیر محمد بھٹی صاحب اور بندیال صاحب جیسے با اختیار ججوں کو کہ وہ جج ہیں، پارٹی نہیں ہے، پارٹی بن گئے تھے۔ تو پھر سر جب آپ جج ہو کے سیاست کریں گے تو پھر جن کے پاس بندوق ہے وہ آپ کو بندوق کے ماریں گے بٹ، بٹ وجہ رہے ہیں، گوہر بٹ نہیں، بٹ بندوق کے بٹ، جملتاً بات کر رہا ہوں، میں اس کو گلوریفائی نہیں کر رہا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، نہ میں اس کی فیور میں ہوں، لیکن آپ جس چیز کا تقاضا کر رہے تھے یا جو آپ عمل کر رہے تھے ان کا نتیجہ یہ نکلنا تھا، وہ نکل رہا۔ اب آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، کل تک آپ عمران ریاض کو ڈھونڈ رہے تھے، اب اپنے داماد کو ڈھونڈے کہ کتنے گیا۔ تو اس میں اگین عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں سر۔ خان صاحب وہ جو انہوں نے کیا نا جی کہ وہ میں کل کی ان کی واردات آپ کو سنا رہا ہوں، اور جو عمران خان صاحب کی جو جے آئی ٹی میں انہوں نے کی، ہمارے دوست ہیں قیوم صدیقی صاحب، انہوں نے بھی اس کو کوٹ کیا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کوٹ کیا، کامران شاہد صاحب نے بھی کوٹ کیا۔ صحافی کا کام ہے وہ کانفیڈینشیل چیزیں لے کے آتا ہے، تو لہٰذا
یہ ताना नहीं देना चाहिए किसी सहाफ़ी को कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਬਈ उसका काम ही ये है। तो कामरान खान ने कहा कि JIT proceedings, question, do you on your videos? IK yes. Question, do you have any proof of allegations? IK no. Question, General Faisal Nasir directly threatened you? IK no. Question, then why you leveled allegations against him? IK someone informed me, یعنی ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Okay. Question, any proof to justify your allegations? IK no. یعنی میرے کو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آج وہ اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو جو کچھ ویڈیوز میں نے کہا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی وہ ہے ڈرٹی ہری، مجھے مروانا چاہ رہا ہے، یہ نواز شریف کیا نام ہے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ ملے ہوئے ہیں، تو یہ جو باتیں کر رہے تھے، تو اس کا انہوں نے کہا کہ سوال تو یہ کہ جب میں جنرل فیصل نصیر کے خلاف مقدمہ تک درج نہیں کروا سکا، جس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے ساتھ مجھ پر قاتلانہ حملے کے منصوبے میں ہی نہیں بلکہ اس حملے کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT جو اس نتیجے پر پہنچی کہ حملے میں 3 حملہ آور تھے کی تحقیقات کو سبوتاژ کور اپ کرنے میں بھی ملوث تھا، تو میں شواہد کیسے مہیا کر سکتا تھا۔ اب اس کے اوپر تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے۔ میں اگر کوئی انکوائری ہوگی تو اس میں ثابت کر دوں گا۔ پھر 9 مئی کے جلانے گرانے کے ذمہ داروں کے تعین کا ایک سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے ایک کلیدی سوال یہ رکھیں کہ ان تشدد واقعات کا سب سے بڑھ کر فائدہ پہنچا کسے؟ وہ بھائی عقل کہتے ہیں نا کہ جدی مت وج جائے، بھائی آپ جو بندہ قتل کرتا ہے اس کو اگر سزائے موت ہوتی ہے تو کیا آپ یہ سوال کریں گے کہ اس سزائے موت کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا؟ ذرا پتہ کروائیں۔ ظاہر ہے کہ جن کو انصاف ملا انہیں کو فائدہ ہونا ہے۔ خان صاحب کی ماری گئی ہے مت، خان صاحب آپ کو عنقریب کسی پاگل خانے میں نظر آئیں گے، بچت کا راستہ واحد یہی ہے۔ ادروائز جو آپ دیکھ لیں کہ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد کے ساتھ کیا ہوا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اڈاٹیں لے رہے ہیں، للیں لے رہے ہیں۔ ان سب کا قصور کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جنون میں، پاگل پن میں، حماقتوں میں یہ ان کے ساتھ تھے۔ کیوں ساتھ تھے؟ اپنے فائدے کے لیے تھے۔ اب یہ مزے لے رہے ہیں اپنے فائدے ڈھونڈنے کے، ہونے نہ مارے نے مزے، اور عمران خان صاحب نے جہاں پر لٹکنا ہے وہاں پر انہوں نے لٹکنا ہے۔ بچنا بڑا مشکل ہے until unless کوئی معجزہ عمران خان صاحب کو بچا لے تو بچا لے، ادروائز عقل والوں کی نشانیاں بڑی ہیں کہ جنہوں نے لندن میں ایک آزاد، وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ جہاں پر قانون نافذ ہے وہاں پر وہ راجہ عادل کو نہیں چھوڑا، اس کو گرفتار کرا لیا ہے۔ سر پیچھے کی گیم رہ گئی۔ ہاں صاحب پتہ نہیں ہم کو کون سی جنت میں رہ رہے ہیں، رہن دو، اللہ سے خیر مانگے۔ میں بس اتنی بات کروں گا، یہ وقت بڑا کٹھن وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، سب کی خیر کرے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔